لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله العظيم گنج بخشے مظہر نور خدا ناکسارا پیر امداد کن آزران جگم آزاد کن دینو دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر بگردابے بلا استاد کشتی مدد کن یا مدد کن یا معین الدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی میں کہتا ہے درود پڑھو سلام پڑھو بڑی مہربانی ایڈا اوکھا ہو کے نہ پڑھو میں بڑی جلدی جلدی گفتگو کر جانی تو بیٹھے ہی رہنا توجہ کرو درود پاک احسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشق رسول کی پہچان ہے میں بڑی توجہ چاہتا ہوں میرا لاجپال آباد رکھے یہ دعائے کوئی بھی منگے اللہ رد نہ کرتا نہیں میں آسان کرتا آسان ہو بیٹھے ہیں کوئی گلاں منواونا اب کسے کولوں کوئی گل منوانی ہوئے نا کسے کولوں کوئی گل منوانی ہوئے کوشش کری دی انہوں تو فائدہ دے گے کہ انہوں رد نہ کرے اللہ اکبر میں تو دونوں سبحان اللہ نہ آکھنی تے میں رحمت کرنا تو جانو دیکھیں تو ایسا دیں کہ اگلا رد نہ کرے تو درود پاک کا وہ بار گئی ایسی اس کو رد نہ کرنا میں کہاں جانا میرا ایک بڑا فیمس جملہ میں جلدی جلدی پیش کرنا تو ہمیں اس گل کا پتہ ہے اسی اول آخر درود کیوں پڑھنے نہیں پتہ تے سبحان اللہ آکھو میں پھر تو سبحان اللہ درود پاک دعا شروع کرنے تے پڑھنے ختم کرنے پھر پڑھنے میں پھر شروع ہوئیے پڑھے ختم کریں گے کھلو کے پڑھو سنو درود پاک اول آخر نوٹ ہوئے قرآن تے پاکیا وہ چلتا نہ ہوئے انہیں چلاون کا طریقہ بھلا کی ہے وہ نویاں دے وچ لا دی نوٹ ہوئے پرانا پاٹیا وہ بیچارہ چلنا نہ ہوئے انہیں چلاون کا بڑا آسان کا طریقہ ہے وہ نویاں دے وچ لا دیندا ہے وہ پھر جتھے نویں جاندے ہیں نا وہ وچ وڑ کے مسکین پاٹیاں بھی ٹر جاندا ہے ساڈیاں پاٹیاں پرانیاں دعاواں کتھے قبول ہونیاں او درود پاک دے وچ لا کے کھل دیندے ہو جتھے درود چلا جاندا ہے اوتے ساڈی دعا بھی بندہ ہی تے پیراں کول ٹر گیا وہ کوئی بندہ ہوے تے پیراں کولے جاوے تے سبحان اللہ آکھنی کوئی بندہ ہوے تے پیراں کول جاوے نا بندہ ہی تے پیراں کول ٹر گیا مرشد دو فرشتے جو اللہ بٹھائے نے ایک ادھر ٹیک وہ بولو تو کی ہوگا تو یار ایک ادھر ٹیک
کرتے کی نہ ہونا کو تا کہ ایک لکھدا ہے کی نہ تے دوجا لکھدا بدنا بندہ ہی سادہ ہاتھ بن کے تو حضور جدوں جو نیکیاں والا نیکیاں دیکھدا ہے تے بدیاں والا کی کردا اسی انہاں کہ اس کی کرنا او ویلا بیٹھا بندہ ہی سادہ ہاتھ بن کے جدوں بدیاں والا بدیاں لکھدا ہے تے او نیکیاں والا کی کردا انہاں فرمایا اس کی کرنا پھر او ویلا بیٹھ جاندا ہے بندہ ہی سادہ ہاتھ بن کے تو حضور انہاں کماں دا تو نام نہیں پتہ نا مان تو انہاں دسو کہ کوئی کام ہے جب دسو میرے دو ہی نعرے لگ جائیں کوئی کام ایسا بتائیں کہ دونوں کام لگ جائے آپ نے پھر فرمایا کہ جاننا تیرے دو نعرے لگن پھر میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر ایک نیکیاں لکھن لگ جاندا ہے دوجا گناہاں نوں مٹاون لگ جاندا گرام نکال حضرات اس ایڈا اوکھا ہو کے درود پڑھیا مینوں گلاں دو کرنیاں پੈ گئیاں نے میں یار شریف میں آیا تے موضوع بڑا خاص لے کے بیٹھا سبحان اللہ تے خاصاں وچ بیٹھا تے پھر اول والا درود نہ پڑھنا یار خاصاں والا درود پڑھو تاکہ پھر خاص والے ٹاٹ پہن دے میں گلاں چال کراں آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک والسلام یا سیدی یا حبیب یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے غم خواب آقا تو غم کس لیے غم خواب آقا تو غم کس لیے ہے یہ دل رات آنکھیں نم کس لیے مہربانی میں نہ مل کے کہہ دو یہ دن رات آنکھیں گناہگار بولے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا میرے آقا بولے کہ ہم کس لیے گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا میرے آقا بولے کہ ہم کس لیے ہیں میرے آقا بولے کہ ہم کس میں کہہ دیں میرے آقا بولے تو غم کس لیے ہے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے لو جبریل چومو آدم کی کلیاں سبحان اللہ سبحان اللہ لو جبریل چومو آدم کی کلیاں لو جبریل چومو آج ان کی کلیاں تیرے لب پر محترم کس لیے تیرے لب پر محترم کس لیے دن رات آنکھیں نم کس لیے ہم تو سنا دعا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی نبی آخر الزمان فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات
ایتھے سبحان اللہ آخری نہ آپ اللہ خود نہ سمجھ رہا میں کیا پائی سے تخلیق کایا وہ ہیں تو ہم ہیں. میں اپنے واسطے بڑی خوش قسمتی تصور کرنا کہ میں اس بارگاہ وچ بیٹھا جے کل ہونیاں دس دن دے سبحان اللہ. آپ نہ سمجھے نا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی نسبت گھر سے ہے آپ کی نسبت استاد سے ہے. ہاں ہاں کئی لوگوں نے مدد کرنا نہ انہیں کیسے ممکن ہے کہ یہ کل والی بتا سکتے ہیں. میں نے کہا کیونکہ یہ ہیں وہاں کے کہ جو بتا دیتے ہیں. تجھے توجہ رکھو نا لیول کرو میں تمہیں بتاؤں. ہاں ہاں میں بڑا مشہور ہوں بڑا ممنون اپنے بھائی سید جلالی صاحب کا زندگی ہوئے جوانی امان میرے ارادہ ہے میں جب بھی بات سماعت میں بڑی مدد چاہنا میرے بڑا پیار نہیں کرتا جب محبت کی فرماتا پیر پنجر سرکار آپ دے آستانے تے پھر کوہ کاف شریف تے میں دے کاٹے بڑے خاص پانے میرے بابا خطاب آئی فیصلہ تے موضوع انہاں رکھیا حالانکہ محفل دا ٹائٹل سی ذکر امام حسین تے مینوں آندے فکر آخرت پڑھنی تسی اس گل نو سمجھو گے ضرور سارے ٹائٹل محفل کا تھا ذکر امام حسین تے مینوں آندے فکر آخرت پڑھو. ٹائٹل کی ہے موضوع میرا کی ہے وہ میں پھر میں چاچا صاحب پایا اجے یاد کر دیں یار میری فکر تو پڑھ گیا نا اتنی فکر نہ سامنے لوگوں کی ہمیں پہلے یہ سبحان اللہ کو خدا پیش کروں میں بڑی مہربانی کی رہنے کر حضرات میرے کو وقت دیتا ہوں نے جب بالکل گنجائش نہیں میں جلدی گلاں کر دینیاں نے بڑا عجیب موضوع لے کے آیا ہوں. میں نے مولوی صاحب کہنے لگے چیچی صاحب آخرت کا فکر پڑھو. میں کہ میں آخرت کا فکر کیوں کروں کیونکہ میری آخرت کا فکر جتنا میرے مصطفیٰ نو ہے وہ کسی نو ہے ہی نہیں. میرا جملے نہیں سمجھے جب خدا دی قسم میری آخرت کا فکر میرے مصطفیٰ نو میرے تو بھی زیادہ ہے. تینوں گل سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دینا یا رب حولی امتی نانا میں اتنے بھی آسان کر دینا. میرا بڑا معروف جملہ ہے مولوی صاحب ممبر دیکھ لو گے تقریر میں کروں حشر دا میدان بڑا سخت ہوتی. اب اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں جناب مولوی صاحب نے ممبر دیکھ لو گے مولوی ہو تساں انہیں اشارے سمجھو ساڈے تے پرچے دا نہ میں بڑی نظر جانے لگا مولوی صاحب ممبر دیکھ لو گے تقریر میں کرنا حشر دا میدان بڑا سخت ہوتی. سوانے دے سورج ہوتی تانبے وانگر زمین تپدی ہوتی نفس و نفسی دا عالم ہوتی. ایک بابا چکی داڑیا نو کام دا اٹھ پیا ہاتھ بن کے کہنے لگا ہاتھ بن کے کہنے لگا مولوی جی حشر دا میدان بڑا سخت. مولوی آکھیا ہوتی اس آکھیا تانبے وانگر زمین تپدی. مولوی نے آکھیا ہوتی اس آکھیا سوانے دے سورج. مولوی آکھیا ہوتی بابا ہاتھ بن کے کہنے لگا ایک گل ایمان نال دسی اوتھے محمد ہوتی اوندے آکھیا ہوتی بابے آکھیا پھر خیر پھر کیوں نہ کہیے آقا ہمارے بڑی شان. اور مہربانی مل کے کہہ دیو آقا ہمارے او بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان. ایک وہاں نہ پڑھ میں کہ چلا آقا ہمارے بڑی شان میں 11ویں شریف کا ٹاپک جناب میرا موضوع 11ویں شریف بھی ہے تے میں گلاں وچ خاص کردیاں نے. آغاز وچ مصطفیٰ جان کے شروع کیتا جناب آغاز وچ میں مصطفیٰ جان کے شروع کیتا کیونکہ جنی دیر تک بندیاں نوں نبی سمجھ نہ آیا وے ولی سمجھ نہیں آ آپ میرا جملہ نہیں سمجھ اوہو ایتھے بھی لاتے پہلے سبحان اللہ. میں جملہ بولے یہ جو ہمارے ولی ہیں نا جی یہ آسان کرتے ہیں نبوت. سبحان اللہ. نبی ایک سٹیٹس کا نام ہے ایک لیول ہے ایڈا اونچا لیول. نا آپ سمجھے
جن نے سانو اللہ دسنا ہے. ایک بندہ میرے بحث آئی کہ حضور نے اللہ نہیں دیکھو. میں کہ دسے دیکھا نہیں سانو کیوں دستا ہے. ایک میرے کمنٹ آپ میں کہ بالکل نہ بحث کر تینوں پتہ ہی نہیں. مینوں کہنا کہ آپ نے مینوں مناؤ. میں کہ چل میں تینوں منانا. جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار کروائے. جنت میں سب سے بڑا انعام جنتی کے لیے بولنا اللہ کیا کروائے گا؟ اپنا اللہ اپنا دیدار کروائے گا. دسے گا کون؟ بولنا میں ریمنڈ جا کے بلوانا لوگ میں بڑی کوئی ہے آپ نہیں سمجھ میں آسان کرنا. میں اس آستانے میں پہلی بار آنا ہے. میں پہلے اس جگہ نہ دیکھا. اگر میں جو آتا پوچھتا پوچھاں اتنے باہر کھلو کے پوچھتا میں دسو میں لاجپالاں دے آستانے جانا تے حالانکہ انہیں کہنا سامنے کھلوتا ہے تے کیوں نہیں پتا لگتا. میں کہا میں دیکھا نہیں نا. انہیں پوچھا گا تینوں کیا پتا ہے پیران دا آستانہ کو کافی اے وہ کہے گا جی میں دیکھے آپ کا سب دادا میں لے کے آیا. آپ کا سب دادا یہ بولا کیوں نہ آیا انہیں دیکھے ہے. آپ میرا لفظ نہیں سمجھے جناب. انہیں دیکھے نے کہاں ہی لے آیا. اللہ کی عزت کی قسم اسا حشر دے میدان کوئی ہوتا ہے سمجھا جائے جناب. اسا حشر دے میدان میں کوئی اللہ من نہیں ہوئے جنہوں حضور نے فرما دیتا اللہ آپ لفظ ہی نہیں سمجھے نہیں سمجھا. اسا تو اللہ من نہیں ہوئے سے حضور نے فرما دیا یہ اللہ ہے. کیوں اسا بن میں کھیا کدے آنکھیں تے مندی جانے ہیں. ادھر سبحان اللہ آخری حضور ہم تو بن دیکھے ہوئے مان رہے ہیں اللہ کو. اور کس کے کہنے پہ؟ حضور کے کہنے پر. اور جسے حضور نے فرما دیا دکھا کے نہیں اب لیول پہ نہیں ہے جناب. یہ باتیں میں ہو کے لے کے چلوں. یہ پیشین گوئیاں بالکل نہ سوچا کرو کہ یہ کوئی بدعت ہے یا شرک ہے. اللہ کی قسم یہ حضور سے شروع ہوئی ہیں. پیشین گوئیاں کا سلسلہ حضور تو شروع نہ میں دسنا. خیبر تو سنی ہو سی جنگ بابا. خیبر کا بھی ایک جنگ تھی. خیبر مرحب فوج لے کے آ گئی حضور کو سارے نال لڑنا. کوئی پیشین کوئی کر تیری پوری ہو گئی تیرا کلمہ پڑھ لوں. مرحب حضور کو سارے نال لڑنا. پیشین کوئی کر دے. پیشین کوئی کہتے ہیں کل ہونے والی بات آج بتا دیں. سبحان اللہ نہیں ہے یار. سچے ہیں جو بتاتے ہیں. اللہ ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق. میں تو جانا گیا میرے حالات کافر سی عقیدہ لے کے آ گیا. کافر سی بابا عقیدہ لے گیا کل ہونا نہیں دس دے تینوں ماننا ہے. میرے بابا جان نہیں ہے کل ہونا نہیں دسیاں نے. پر اس گل کا بھی مینوں پتہ ہے مانتا ہوئے جہدے وچ ایمان ہوئے. ایمان والا مانتا ہے نا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا 39 دن میں تم سے لڑوں گا 40ویں دن میں جیت جاؤں گا. پیشین کوئی حضور نے فرمائی مرحبا. حضور نے فرمایا 39 دن میں تم سے لڑوں گا 40ویں دن میں جیت جاؤں گا. یہ اتوں نکلیا اپنے داخل ہویا نا تو وہ اگے بندے تلواراں تیز کرتے پے. مرحبا صاحب لڑے انہیں کہ لڑے کتنے دروازہ بند کریں 40 دن پورے کرو. 41ویں دن جا کے کہیں گے آپ نے کہا تھا کہ 40ویں دن میں جیت جاؤں گا. تو آج تو 41واں دن ہے. اور میں خیبر پوری پڑھنی نہیں تو سبحان اللہ کہہ دے پڑھ نہیں. میں بڑی مہربانی گرامی کر حضرت چلو میں کاٹ پشین کوئی نہ پایا. اور میں آیت پڑھی ہے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ہو. ہمارے پاس ایک بڑی قیمتی چیز ہے. ساڈے کو قیمتی شے پہ لگے نہیں چلو نہیں دساں میں تو جانا. ہمارے پاس ایک قیمتی چیز ہے نہیں اس کا نام ہے عقیدہ. یہ ساڈے کو بڑی قیمتی ہے. ہر دور سے چور کی کوشش رہی ہے یہاں کا عقیدہ کھول.
ہر دور دے چور دی کوشش رہی ہے انہاں دا عقیدہ کھس جائے، انہاں دا عقیدہ چلا جائے، کیونکہ ایمان ہے ہی عقیدے دا نام، عقیدہ ہے تے بندے دا ایمان ہے، جندا عقیدہ نہیں اون دے کول ایمان ہی کوئی نہیں۔ اسی عرض کرنے اللہ کریم ساڈا عقیدہ بچ جائے تاکہ ساڈا ایمان بچ جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا طریقہ دس دے لو، عمل کر لے، ایمان بھی بچ جائے گا، تیرا عقیدہ بھی بچ جائے گا۔ یا اللہ کرنا کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والیو اتقوا اللہ، عقیدہ بچانا جدی اللہ دے تقوی رکھو۔ اچھا یا اللہ بچے کیویں؟ فرمایا کونو ما صادقین، سچیاں نال ہو جاؤ، ایمان بھی بچ جائے گا، تہاڈا عقیدہ ہی بچ جائے گا۔ میں بڑی روزانہ گرامی کا حضرت آپ نے بڑا پریشان کون نعرہ لگایا، بڑے کوئی گل نہیں، میں جناب جلدی جلدی جملہ بولی جانا سنیں، وہ ایمان بچا لو، عقیدہ بچا لو۔ یہ میں واقعہ پڑھنا تو ہوشیار ہوگا، پر آواز جس میں گل دستے میرے علماء بھی بیٹھے ہیں، بلیاں دا سہارا بڑا ضروری نہ سمجھے میں سمجھا وہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا یکلمنا ایدیہم، میں نے قرآن میں پڑھا تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں، میں نے قرآن میں پڑھا یہ میں نے بتا کے پہلا بیٹھے بیٹھے میں کیا ساڈے ہاتھ جو گلاں کرنگے یہ گلاں یہ گواہ تے گواہ تے اونوں تے سدی دے نے جڑا کر جائے سمجھے نہیں بابا جی راتی منی کھلوتا ہوے جڑا مونوں تے گواہ سدی دے میں تو دسا لگا میں گل اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ بچہ ہوے چھوٹا تے ماسٹر دی سیٹ تے چھائی بول دے میرا بڑا معلوم سی، ماسٹر دی سیٹ تے چھوڑ دے دو دے چھائی، استاد بیٹھے اور کپڑے گندے ہو جائیں تو مجرم ہے نا، تو اسے غصہ آئے گا، وہ چھوٹی پکڑ لے گا مارنے کے لیے، شاگرد دوڑ جائے گا، گھر جائے گا تو باپ کہے گا سکول نہ گیا تھا پھر میں سپیر دا تو کہ غلطی کر بیٹھا ہوں ماسٹر میں مارے، وہ باپ کہے گا نا میں نال چل رہا میں نال چلنا تیرے، وہ باپ نال آ جائے سکول باپ نال آ جائے، وہ استاد چونکہ مجرم ہے نا بچہ، منڈے تے نظر پے گی نا تے ڈنڈا پھڑ لے، جب باپ تے نظر پے گی چھپا دے گا۔ ہوں باپ سمیت بچہ قریب آ گیا، باپ پوچھے گا استاد بیٹے کیا یہ سیاہی آپ نے گرائی تھی؟ انہیں تے سبحان اللہ کری سی نا یار حشر دا میدان پڑھتا، میں حشر دا میدان پڑھتا میرے رب استاد دا لہجہ تبدیل ہو گیا، بالکل لہجہ بدل گیا، پوچھتا پہ بیٹے کیا یہ سیاہی آپ نے گرائی تھی؟ اور جب لہجہ بدلے شاگرد دیکھے گا بالکل ایمان آ جائے گا، کہنے لگا جڑا لہجہ بدلی کھلوتا ہے انہیں مینوں کہنا بھی کچھ نہیں۔ ہن بڑی توجہ چل جناب کہ تو اللہ دے دربار وچ کلا ہی ٹر گیو تے لتراں دی گنتی اوکھی ہو جانی ہے تے جے کو کاف والا نال ہویا اللہ کی زندگی کریا بابا میں تو جانا گیا میں حضرت نہیں اپنے کافی پڑھنا او چور والا بندہ ہی تے چور ہے آدمی تھو چور تھا چور سی چور تے انہاں بیچارہ پھیرے پیا انہوں کسی آخر چور مر نہ جائیں کسی کا مرید ہو جا جنی دیر تک بندہ کسی کا مرید نہ ہوگے چور ہوتا ہے۔ میں وضاحت میں پڑھوں گا تو بعد چور مر نہ جائے کسی کا مرید ہو ان مدے نے کسی کا ہو کے مر جائے تو بندہ چنگا ہو جنہوں گل سمجھ نہیں آئی میرے دادا جی فکرہ پڑا کرتے آپ فرما دیں اونی دیر تک بندہ مردا نہیں اونی دیر تک غلام مردا نہیں جنی دیر تک حضور موقع تے نہ وہ ایک بندہ ہی تے بڑا پریشان ہو وہ پورے مولویوں کو پوچھے پیا کہ میں نے بخاؤ کتنے نہیں وہ آخر کو کوسا نہیں جمیا انہوں پوچھ جا کے کتنے پڑے وہ آگے واپس دادا جی بولے
کہنے لگا بابا تسا مسئلہ کیتا سی اونی دیر تک غلام مارتا نہیں جنی دیر تک مالک حضور موقع تے آ نہ جان. آپ نے فرمایا کہ وچ شک والی گل کیڑی ہے؟ کہنے لگا کوئی مرے مکے کوئی مرے مدینے کوئی لاہور کوئی پاک صدر کوئی اسلام آباد ہر تھان تے حضور کیویں آ سکدے نے؟ آپ نے فرمایا اسرائیل کی ہے. کہنے لگا جی اپنے نبی دا نوکر. آپ نے فرمایا جدا نوکر ہر تھان آ جاتا ہے او دا مالک کیوں نہیں آ سکدا؟ آپ نے فرمایا نہ وہ گل تو نیچے رہ گئی نا وہ گل تو نیچے رہ گئی موقع دے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ تین مولویاں نہ دسنا یہ مسئلہ تین مولویاں کو نہیں پتہ نہیں پھر میں کتنے جاواں؟ فرمایا یہ کسی پٹواری کو ٹوٹ جا تیرا مسئلہ آسان کر. وہ آ کے جناب پٹواری میرا مسئلہ کیوں حل کرے گا؟ آپ نے فرمایا کسی پٹواری کو چلا جاؤ وہ پٹواری مسئلہ حل کرے گا. کیوں حل کرے گا؟ آپ نے فرمایا تینوں پٹواری دسے گا کہ اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں جتنی دیر تک مالک موقع دینا ہوئے. اللہ دادا جی فرمان دے یہ مسئلے تینوں مولویاں نے دسنے یہ مسئلہ تینوں پٹواری دسے گا کہ اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں جتنی دیر تک مالک موقع دینا ہوئے. وہ جتنے موقع تے مالک آ جائے انہیں پھر بننا کتنے جڑے موقع تے مالک آ جائے انہیں پھر بننا انہیں پھر بولے شالا ہونا بولے اساں مرنا نہیں گور کیا کوئی. میں بڑی مہربانی جناب اب بڑی توجہ چاہنا خدا دی قسم وہ مر کیویں سکدے وہ مر کیویں سکدے جندا مالک مصطفیٰ ہوئے. مالک مرنا دے اچھا میں چور ہے چور بندہ ہی چور ہے اور اگر چور مارنا نہیں کسی کا مرید ہو جائے. نا یہاں پر ایک فکرہ میرے بابا جان کی محبت میں میرے اچانک ذہن میں آ گیا. سنیں 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 کسی کا کیس کسی پھنس جائے نا کسی کا کیس پھنس جائے عدالت جانا پہ جائے وہ بندے مشورہ باقی دیں کوشش کری وکیل لوگ کری کہ جاتے نہ ایک کو وکیل او کری جتنی جج نہ دیکھو وہ جج کا بیلی ہوگی وہ کہیں کیوں وہ جج نہ تیرے گناہ نہ دیکھنے اس اپنے وکیل کی یاری دیکھ کے تم چھاڑ دیں. میں بڑی دور جانا یا میں جلدی کر گئے تھی تے پہنچے نہیں. اللہ دی عزت دی قسم سانو حشر دے میدان دا ڈر کی ہے او جدا وکیل مصطفیٰ ہوئے. میں مرید کتنے ہوا وہ سکتا بغداد چلا جا بغداد شریف اتنا حضرت غوث صراط پیران پیر یہ آ گیا جناب بابا جی میں مرید ہونا آپ مریدان دے چھوڑنے رسول عرض لگا تو میں مرید ہونا ہوں چور سے دیر چ رکھا حضور میں مرید ہونا ہوں. آپ نے فرمایا نماز وہ سکتا جی یہ تو نہ پڑھی جانی مشکل کم اوکھا ہے تو ماں جہے ویلے نماز کا کام ٹائم ہوتا نا ماں مزدوری تو چور سی نا تے نماز میں جی میں کام تے ہونا نا جس وقت جہے وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے جی میں تو نہ پڑھ سکتا. آپ نے فرمایا مرید ہونے کو سیاح ہوتا تے نماز نہ پڑھے. آپ نے فرمایا مرید ہوئے تے نماز نہ پڑھے. یہ ہن دے وچ خیال آ گیا کہنے لگا اچھا پھر میں نہ ہی سمجھا میں نہ ہی سمجھا یہ اتو واپس مڑ گیا تے دیر وچ خیال کردا جاندا ہے مینوں گندا سمجھ کے چھڈ چھڈیا نہیں. آپ نے آواز مار کے فرمایا اوے پیچھے آ جا چندو کرنا ہے اسی گندیاں نوں گل لا کے چنگا کرن جاننے آ. واپس آپ نے مرید کر لیا ہاتھ بڑھ کے نماز
نہ پڑھی جانی نماز نہ پڑھی جانی آپ نے نہ پڑھی گل سن جتنے ٹائم ہو جائے نا جتنے ٹائم ہو جائے ہو سکے جی اذان تو بابا نماز نہ پڑھی جانی میرے کو آپ نے گل سن جتنے ٹائم ہو جائے نا نماز کا وہ کھلو کے اذان پڑھ دیں جتنے ٹائم ہو جائے وہ کھڑا ہو کے اذان پڑھ دیں کیوں تیری سن کے کوئی پڑھ لے گا میں بڑی بڑی جلدی کرتا ہوں یہ نتیجے چھوڑ تر پیا رات پی گئی کہ چور آئی یہ ہوں نکلے چوری واسطے چوری کی غلط نہ نکلیا چوری واسطے نکلیا وہ کسی لکھا سی نہ میں جلدی کروں یہ چور پیا بابا چوری کرنے واسطے تر پیا گھر لبدا پھرے کو مینوں امید کر لگے کوئی نمبردار نہ کر رہی تے ٹپ کے اندر داخل ہو تجوری توڑ لی ادھا مال اس کٹ لیا ادھا اجے بیچ تے فجر دا ٹائم ہو گیا جے کوئی گل ہو نہ لو انہیں کہا دی اتھوں نکلو گھر جا کے پڑھ لیں گے سویر کا ٹائم میں بڑی روز پر مرید تھی غوث اعظم دا تے پیر فرمایا سی جتنے ٹائم ہو جائے اب بات نہیں سمجھی اگر اذان نہیں پڑھتا تے مرشد دا حکم نہیں لیندا تے جے پڑھ دیندا ہے سبحان اللہ وہ پھر آپ نہیں لیندا وہ اٹھ پڑھنا جنہاں دے گھر کھلوتا ہے گل نہیں سمجھے چوری دا کتی دے پیسے کتی کھلوتا دے بیچن تے پیر فرمایا سی جتھے ہو جائے سبحان اللہ ذرا منظر سمجھ جسے نہیں سمجھ آیا میاں صاحب کا شعر پڑھ دوں تاکہ آپ کی بات میں سمجھ بات سمجھ میں آئے یہ مجھے سبحان اللہ زمان کا کون نہ پڑے سبحان اللہ کون میں شعر پڑھوں سبحان اللہ میاں صاحب فرماتے ہیں پھنس گئی جان شکنجے اندر جو ملنے گناہ رو کو ہن رو محمد کہ ہن لمے پر مرشد حکم سی اس اگر میری پاویں جان چلی جائے میں مرشد حکم مننا وہ تے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ تے کھڑے ہو بابا سبحان اللہ بڑی توجہ اس اذان پڑھ دی اذان پڑھتے اذان مکمل ہو گئی اکھاں بند کر کے اذان پڑھتا رہا جب اذان مکمل ہو گئی ہن اکھاں کھولیاں پریشان ہو گیا نمبردار سنے پتراں دے ایندا کیڑا پا کے کھڑے ہوئے جان پریشان ہو گیا وہ تے مار دے مینوں اینے اکھاں کھولیاں پریشانی نال ویکھ گئی پر نمبردار ہاتھ بن کے کہنے لگا پیر جی پریشان ہو گئے کہنے لگا معافی معافی نہ بابا میں تو چور ہوں کہنے لگا جی میں تو چور ہوں میں بالکل پیر نہیں میں چور ہاتھ بن کے نمبردار کہنے لگا ایمان نہ دسو کدے چوراں وی بانگاں دتیاں یہ میرا بہت بڑا جملہ ہے کہنے لگا بابا جی آپ پیر ہو چور نہیں آپ نے فرمایا میں چور ہوں انہوں نے کہا کہ چوراں وی بانگاں دتیاں آپ تہاڈی تجوری ٹوٹی ادھے پیسے ویچتے دے بعد وہ سائی جاوے آپ کھا کے کہندا ہے آدھے پیسے ادھے میں چور ہوں انہاں آکھیا بابا جی گمراہ نہ کرو اے جی چوری اے جڑا چوری پیا کردا تے جس تجوری توڑی ہے او چور سی پر جنے بانگ پڑی ہے اے کوئی ہور ہے
مال کڈیا اے کوئی چور ہے پر جس بانگ پڑی ہے اے کوئی ہو رے پریشان ہو نہ کیا آپ نے فرمایا اچھا اذان ہو گئی چلو پھر نماز پڑھ کے یہ چور ہم کیا ہے اذان ہو گئی نا ہو گئی چلو پھر نماز پڑھ کے چلو شام انہوں نے کہا پیر صاحب اذان کتنے ہوئی سی اذان کتنے ہوئی اس نے کیا انہوں نے کہا ہن نماز بھی ایتھے ہی ہوئے گی اب بات سمجھے کہ لوگ اذان ہو گئی سبحان اللہ کہنا واقعہ پورا کر سبحان اللہ میں بڑی درجہ نے میرا حالات اسی لحاظ تو ذات نہ سمجھا اساں گل کے کرتے پیا تے اذان شروع ہو گئی ہن میں بڑی درجہ نے او میں کہ نماز بھی ایتھے انہوں نے ریئیکشن کیا کرنا یس نہ سمجھے گل او ہن چور خوش ہو گیا کیوں ہو سکتا میں پہلے لے کے نکلتا نماز واسطے تو پتہ نہیں کدھر گلیاں کرنیاں میں نسنا پہلا تو دھوکھا ہو گیا یہ جماعتی کھلون جب مگر نس جاؤں کل تو جو نہ سننا جاؤ وہ تو پلان تھا انہیں کہ جماعت کراؤں گے میں پچھوں نس جاؤں انہیں کہ جب کرتا پلیز کم ہیئر انسائڈ پلیز آپ آؤ جماعت کرو نمبردار اگر پیر جی ایک اگر امام نہ دسو یہ بڑا اذان کتنے پڑھی تھی آخر لگا کہ اذان میں پڑھی تھی او لگا میں جماعت بھی آپ ہی کرواؤ گے جماعت بھی آؤ اس بیچارے کے لیے آپ نہ پڑھی میں کہتا سمجھا کہ کھنے کو اجازت ہے کہ جماعت نہ پڑھی تو جانا جاؤ سنیں ایک لگا پریشان ہو گیا ان کی طرح میں تو پڑھی نہ ان لطرہ نے ڈر تو نہ مار دے ڈر تو مسلح تے کھڑا ہو گیا لیکن اس مسلح تے کھڑا ہونے میں ایک ٹچ سی جناب اس
ਥੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਟੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਫੜੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਣੀ ਸੀ। अजान केड़ा मैं आप पढ़ी है, ये किसी का हुक्म था तो पढ़ी थी, तो बस जैसे हुक्म से ये पढ़ ली है। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी खड़ो इन आंदे ने तार मिल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुसल्ले में खड़ा हो गया। उधर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी साडा यार वाला मुसल्ला, कोई बंदा बीमार सी बाबा जान ਉਹਨੇ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਘੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੱਸ ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਪੀਰ ਵੱਡਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਜਵਾਬ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗੋ। मैं बड़ी अचानक अपने आप को आगे लेके वाला मुर्शद। आपको पता है जमात के लिए सफेदी शर्त है आसमान। फजर की जमात के लिए, फजर की जमात के लिए आसमान पर सफेदी शर्त है। वो जो घड़ियां ना होंगे उदों लोग किवें पढ़दे हैं, वो इसे जवाब देन आसमान की सफेदी। अजे रात आई, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी उठे, फरमाया आओ भाई जमात कराइए। मुरीद हथ बन के कहने लगे मुर्शिद अजे रात है थोड़ी सी ताखीर कर लो। आपने फरमाया अज छेती पढ़ लो, और मेरा एक मुरीद फंस गया जे। पढ़ लो आज जरा छेती पढ़ लो, ओए साडा एक फंस गया जे आज छेती पढ़ लो मेरा एक। और खुदा दी इज्जत दी कसम ये जेड़ा साडे ये जेड़ा गौसे आजम दे मुरीद फंसदे नहीं ओदे विच टच ये जनाब के गौसे आजम साडा 11वीं वाला मुर्शिद अपने किसी मुरीद नु फंसन ही नहीं देंदा। ये अकीदा है हमारा, और हम कभी फंसे भी नहीं ना माना मुर्शिद फंसते नहीं। मैं कहता आज इतना पीछे मेरे पास है, बंदे कहते हैं कैसे मुमकिन है कि ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਲੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਮ ਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ? ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡੀ, कैसे मुमकिन है? मैं कहता बड़ी सादी जी पसंद करना सौखी हो गई औखी गई नहीं तेन मैं समझा भी सकता। मैंने कहना लगा किस तरह? मैं पूछी जरा भैड़ी जी और मैं समझा उन्हें और ये चीज जल्दी ऐसी मेरे लिए कर दी। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा की बराबरी करे उन्हें नाल भैड़ी शक्ल ही किसी दी रंग दा स्याह काला होवे हजूर नाल मोहब्बत करता होवे नाम बिलाल होवे उन्हें नाल सोहना ही कोई बड़ी मेहरबानी नाल मैं लिया अल्लाह पूछी मेरे लिए करना उन्हें कर ली। मैं फोटो खिंच के मैं क्या तेरे को है तो मोबाइल मारा जा वो क्यों मोबाइल काट के बताया मैंने है जी मैं कहती ब्लूटूथ ऑन कर उस ब्लूटूथ उन्हें जनाब उन्हें ब्लूटूथ ऑन कर ली। मैं क्या हुन बड़ी तो रजा मैं हुन तवज्जो रखी तू आ कहती बली देंदे कुछ नहीं किवें दे सकदे ने बगैर वास्ते दे किवें देंदे ने। मैं क्या अल्लाह ब्लूटूथ ऑन कर उन्हें कर ली अच्छा फोटो सी मेरे मोबाइल च मैं बस एक बटन दबाया मैं आख्या आ गई मैनू कहन लगा आ गई मैं क्या लख लानत मेरा चल तेनू अजे भी गल समझ नहीं आई। अंग्रेज जेड़ी शह बनावे अंग्रेज जिन्नू शान देवे ओ बगैर वसीले दे गल लैंदी है ते जिन्नू शान अल्लाह दी देने समझ आ गई वो बगैर तार दूर दे उधर चली ते मैं ए भी अच्छा इते का होर पावा ते सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह हजरत गौसे उधर खड़े ना ते इधर आवाज ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਂ आवाज वहां की जहां आ रही थी ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਬਸ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
آپ کسی کو سمجھ لیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آئے. تارا بھی میں اگر رشتے دار ہے دور دور کے اندر چوچا بدری میری گھوپھی رہتی میں کہا اچھا جا نمبر ہے ہاں ہاں میں نمبر لا کے میں کہا کل وہ تو بی پی ہیلو کیتا میں پھاڑ لیا آواز آ گئی میں نے کہا لگا آ گئی میں کہا بڑی توجہ نال گل آواز آ گئی کہتا آ گئی میں کہا چوچا بدری تیری گھوپھی دی آواز ایتھے انگریزی ایجاد نے پہنچا لئی میں نے کہا لگا مولوی صاحب تانوں گل سمجھ نہیں آئی ان دے وچ سم ہے او دا تعلق ایک سیارہ چھڑیا اینا اے اودر کل دے اگو او اودر کل دے او میں کہا میں بھی دے ہوئی روئی جانا اللہ دے عملیاں وچ بھی عشق مصطفیٰ دی سم ہوندی ہے اے اودر کل دے. اب حضرت سمجھ یہ کھڑا ہو پھنس گیا نماز اس کرے پڑھی نہ کھڑا ہو کے نا پریشان ہوتے لوگ مرشد اللہ علیہ ہم سنی جتنے بھی گناہگار ہوں اللہ کی قسم یہ عقیدہ ہم نے بڑا پکا ہے سانو جدوں بھی مصیبت پیندی ہے نا سانو مالک کی یاد آ جاتی ہے اے پھسیا ہی ہوں اے منہ کر لے بندہ کر جدر کے اندر سونا والے آ گئے او پیرا دیا پیلا عرض سنی کر کے بیڑا میرا او بیڑا میرا بیڑا میرا پھسیائی وچ خبراں دے جتھے مچھ نہ جاندے کر دے پسے نے ساتھ مارے آپ سبحان اللہ کہ تمہیں واقعہ آپ کو یہی چکا تھا پیر بابا جان شرط پور شریف والے نام ہے انہوں کا میاں شیر محمد شیر ربانی رحمۃ اللہ شرط پور شریف والے میں بڑی دعا دیتا ہوں ان کو تو شاید نام پتہ ہو آپ جانتے ہیں کیونکہ بلی بلیاں جانتے ہو ان کا آپ سے رشتہ میں بڑی دعا دیتا ہوں آپ کا ایک مرید آئی مرید بڑا خاص وہ کتنا سکھاں والا سیٹنگ ہو گیا سکھاں والا سیٹنگ ہو گیا وہ مشورہ کر کے نکلیا اس بی بی نے رات کا ٹائم دیتا سکھ دی اس اگر رات نو آئی میرا سردار پہلے تے جاسی تے تو آ جائے اے تیار ہو گئے رات نو گیا نا تے اس ویکھیا اس سردار نے ہاتھ کرپان پھڑی تے آپدے گھر جا کے تقریم میں کہتا میں مرواؤ سی میں جنگل سے مومن پھڑ کے مار دیندا ساری رات انتظار کرتا رہا وہ سردار نہ گیا اگلے دن گیا اس ضلع کی ساری رات میں کہا وہ ساری رات پہلے تے رہیا اور کہتا آپ دے بوئے تے پہلے تے رہیا میں کہا اپنے بوئے تے نہ پہلے تے اچھا 3 دن ایویں جاندا رہیا 3 دن اے جاندا رہیا چوتھے دن جدوں گیا اگوں سردار دروازے تے اے دل خیال آیا چلو گندا کام تو نہ ہو سکیا مرشد مگر نماز پڑھ کے چنگا کام کرنا میاں شیر ربانی دے مگر اس نماز پڑھی مرشد نے سلام پھیر کے فرمایا بیلیا اپنے ایمان دی حفاظت کریا کر اوے ساتو روز روز سیکھنے کے بڑے آیا روز روز دیکھنے کے بڑھیا جانا اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا تو میں واقعہ مکمل کرا رہا ہوں تار مل گئی مرید تے پیر دی تار مل گئی یہ تو نہ سمجھنا تو ہو رہا میں تار ملنا کیسے ہو ہاں جب تار مل جاتی ہے نا پھر بولتا کوئی ہے تے سنائی کوئی نہیں رہا اللہ کرے آپ دی بھی تار مل جائے یہ جو مرشد آپ کو بلاتے ہیں اپنے پاس یہ آپ کی تاریں ملاتے ہیں تاکہ تار مل جائے قدروں کا پتہ لگے جب سنیں تار مل ادھر حضرت غوثیہ لوگ ادھر مرید مسلے دے ادھر پیر مسلے دے بندے پریشان ہو گئے اگے والا بولی بھی نہیں جاتا یہ آوازاں کتھوں آئی جاندیاں نے نماز ادھر نماز مکمل ہوئی
بابا جی دعا بھی منگی یہ بیٹھ گیا دعا ہوں اٹھیا وہ مگر ہی اٹھ گیا اس آ گیا ہوں میرے گھر چھڈ کے آنا میں جانا رہا میں کہڑی مصیبت پہ گیا چوری کرنا ہوں مہربانی کرو اپنے گھر لو میں جانتا رہا میں نکلیا سارا ٹبر انہوں کا مگر ہی ٹوٹ پیا پریشان ہوں اج اتنے تے واسطے جناب آپ واسطے جملہ کہہ لگا جناب میں گھر جانتا رہا اتنے ہی رہو وہ سارے کہنے لگے پیر جی جب کوئی پیر پھڑ لئیے پھر چھڈی دا نہیں جب مرشد پڑھ لئیے پھر چھڈی دا نہیں ہوندا ہاں بڑی وجہ چاہنا یہ نہیں ہوندا کہ آپ دا پیر بھی ہوئے آپ دا سائیں بھی ہوئے تو دوجہ دے ختم بھی ویکھنے یہ ہو بڑا سونا دے ہوئے دماغ سونے پاویں ملن دا اساں نہ یار بٹانا ایتھے تو آڑنا اگلے نہیں سائیں کوئی چنگا ہو قسم کوئی چنگا ہو سائیں کوئی چنگا ہو سائیں کوئی چنگا ہو سجے کھبے نگاہ مارن والیاں نوں چنگا نہیں آندا سجے کھبے نظر مارن والیاں اج سجے کھبے ویندے نے اوندا انج تے اوندا انج تے اوندا انج اللہ دی عزت دی قدر تینوں سمجھ آن دی ضرورت ہے اللہ کرے تینوں سمجھ آ جائے جڑا تیرا مرشد ہے او اے جا کوئی ہے ہی نہیں سونے پاویں ملن لاوا اساں نہ یاد بٹانا ہاں سائیں کو چنگا ہوندا یار ہاں سبحان اللہ کی بات پوری کرو بابا جان اے نا پریشان ہو گیا انہاں بندیاں نوں میں گھر تک جان جوگا نہیں تے چلو انج کرنا انہاں نوں اوتھے لے جانا جن نے مینوں ایک دان بڑھا کے امام کر چھڈیا سبحان اللہ انہاں نوں اوتھے لے چلنا جس مینوں ایک اذان دا حکم دے کے امام کر چھڈیا انہاں نوں لے کے حضرت غوث اعظم دے دروازے تے آ گیا آپ درس حدیث ارشاد فرماندے ہیں مرشدیاں اکھاں وچ اکھاں پیاں مرشدیاں اکھاں وچ اکھاں پیاں نگاہاں وچ نگاہاں پیاں ہن کوئی تصوف والا جاندا ہے جنیاں نگاہاں وچ پیر دیاں نگاہاں پہ پھر عالم کی ہوندا ہے نگاہ پا اب آپ تو اس منظر کے راہی نہیں نہ اس سفر کے مسافر نہ بابا جان آپ جملہ سمجھ گئے ہو اکھاں میں جنوں مرشد اکھاں پا لیندا نا کسے دیگر دی ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا آپ فرمان رہے ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بلا پورا یار تولا کی بن سی ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ چل میں گل ختم میں بات ختم کرنے لے کوئی نماز بھی پڑھی تے نال اپنا جے پروگرام بھی میں تو چاہنا کہ میرے کو آخری جملہ یاد کیوں دیکھی جا مرشد نے کیا انہاں بندہ بڑا ناشتہ سے بڑا ناشتہ سے پڑھ پڑھ کے قریب کیتا ہے اگ بن کے کہندے جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مر جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مر جاواں جے تیرا در چھٹ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس دن مل کے کہیں غوث اعظم سرکار میں اس دن حضرت غوث اعظم فرعون سلسلہ قاضی چوں فیض و برکات بھی عطا فرمائے اور فیض بھی عطا فرمائے گرامی قدر دسنا صرف یہی چاہتا سا اللہ نے ولیاں کو لے آون چور تے ولی بن جاندے نہیں یہ بنانا جانتے ہیں بڑے واقعات نے حضرت غوث اعظم دے ایسے جن میں آپ نے چوروں کو قطب بھی بنایا ہے چوروں کو ولی بھی بنایا ہے بڑے واقعات ہیں یہ ولیاں دے ہوتے ہیں ہاں لیکن ابو یہ سارے سنیاں دی بیماری ہے جی اسی سکا ابا ادو ماننے ہیں جدو مر جائے میں بالکل ختم کروں یہ ساری بیماری ہے اسی سکا ابا
ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜੀਦਾ ਕਬੀ ਝਾਕਾ ਵਾਲੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਸੁਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਤ ਹੀ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਆਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ وہ اس نے اپنے خواہ پر راضی ہو کہ اللہ بھی راضی ہو ہاں اساں جیندہ مرشد کرے نہ منے گی مرشد مار کے منی زندہ منو یارا تاکہ تمہیں فیض و برکات تمہیں حاصل ہو تمہیں کامیابی حاصل ہاں آپ کو اللہ نے کامل ہستی دی ہے اس کا فائد حاصل تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہستی ہے کہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کا نام چلتا ہے میں تو لاہور کھیلنا نا تو میں ان لوگوں نے دسیا میں اسلام آباد کرنا انہوں نے کوئی کافی کا نام لیا تو میں نے میرے بیلی نے وہ کہیں کہ سرکار کو چلنا اور جناب پیشین کوئی کی تھی وہ میں کیا انہوں نے کوئی ایک کی تھی آپ تک ایک پہنچی ہوگی میرے پیر نے تو ہر پیشین کوئی میرے پیر کی وجہ شہرت بنی میرے پیر کی تو ہر بات سچ ہوتی ہے میرا ہاں ادھر یہ بھی وجہ دی یہ اللہ نے میں سمجھنا یہ وہ نہیں دستے جو ہونا ہوتا ہے یہ جو آدھے نے وہ کر دیتا ہے بابا جی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے یہ بھی بڑی عجیب ایک تو ہوتا ہے کہ خبر کوئی ہونی تھی تو وہ بتا دی ایک ہے جو کہہ دیا وہ ہو گیا سبحان اللہ ہاں بابا میں نہیں آپ کنے سمجھو گے اس کا میں ایک تو ہوتی ہے کہ کوئی بات ہونی تھی فار ایگزامپل اسے کہہ رہے کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ بتا دیا کہ یہ ہوگا ایک ہے جو کہہ دیا وہ تقدیر ہو گئی وہ آپ اس بات کو نہیں سمجھے میں آسان کرنے میں بڑا ماہر ہوں سبحان اللہ پر میں آسان کرنا میں بڑی درجہ لگ رہا وہ بڑا عجیب کا چپے گا یار دین ایڈا مزہ پا رہا میں اپنے آپ کہ چلو جنہوں نہ آیا ہو جب مینوں مزہ آیا نا میں سارے سواب کر دوں خالی کوئی نہ جائے تو مزہ لے کے میں تو درجہ لگ رہا حضرت سنیں کسی کا کوئی دوست ہو کسی کا کوئی دوست ہو بیٹی ہو طلب ہوئے چمکتا ہے وہ گزرے تو کہہ دے لوگوں کل یہاں پر نیا روڈ ہوگا کل یہاں پر نیا روڈ ہوگا ہوں وہ کہنا کہ چلو ہوگا پر اگر بیلی ہے وہ سنیا میرے یار آتے ہیں اور بیلی ماں تو یار آتے ہیں کہ کل ہوئے گا ہوں نہ ہوا تو علاقہ تو میرا دیا سی نا کہ ماں کا یار کیا کھڑیا سو کہ کل ہوا نہیں اللہ کرے بات سمجھے خدا دی قسم اللہ دی قسم اللہ دے ولی جدوں کسے گل دے کہہ دے پورا ذمہ دار ہے اس گل دا اللہ دے ولی جدوں کسے گل دے کہہ دے اے ہوے گی ہن اللہ خود فرما دے جے میں انج نہ کراں تے مینوں ایندا بیلی کون آکھے اللہ پھر اوویں کر دیندا ہے اللہ پھر اوویں کر دیندا ہے اس دے پورا ذمہ دار ہے جناب اے جویں کہندے نے اوویں ہو جاندی ہے کیونکہ اللہ کردا ہے اللہ بھیجی ہے نہ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا فکر آپ کو دے سبحان اللہ چلو تو نہیں لیا کہ میں پیش کر دینا جناب سنیں حالانکہ مجھے پتہ ہے بندے بھی نہیں جویں دے ہیں جویں کہ کبھی سونا مولوی دیکھا نہ ہو سبحان اللہ تو میں نظر لا دینی یار میں تو سننا بھی نہ پا کے میں بڑی دور جانا گیا بھی کر حضرت میں بڑی میرا نجبان سلامت رکھے میرا نجبان آپ کی خیر کرے ہمیشہ اینا لبا دے ہمیشہ خوشیاں رہن اینا خوشیاں رہن اللہ ہمیشہ عطا فرمائے تاکہ جو خوش خوش باہر جاؤ وہ جنہاں دیاں پوچھیاں پڑیاں انہاں پتہ لگ جائے اللہ دے ولیاں کولے جاؤ تے غم دور ہوندے نے جو ہونا ہوتا ہے تقدیر میں وہ ایک الگ ایشو ہے ایک یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہہ دے آپ اس بات کو سمجھو گے تو مطلب آپ اس کا ایک ہے نا کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ بتا دیا کہ بھئی یہ ہوگا ایک کہہ دیتا جا ہو گیا یار ایسے سبحان اللہ اٹھنی بیٹا بڑا جنہوں نہیں سمجھ آئی مقدر میں تھے 5
بچے اللہ مجھے دے گا. حضرت علی کا مولا علی کا فرمان سنے مولا علی کا فرمان آپ سے کسی نے آتا اگر میرے مقدر میں ہے مجھے مل جائے گا میں مانگوں کیوں؟ سبحان اللہ. حضرت علی نے کسی نے آخر جناب میرے مقدر جو ہوئے گا مینوں مل جائے گا میں منگا کیوں؟ مولا علی فرمایا منگیا کر ہو سکتا ہے تیرے مقدر جو ہوئے منگے گا تے دیواں گا. تیرے مقدر میں نہ ہو کہ منگے گا تے دیواں گا. اچھا ہو سنے مقدر میں تھے 5 بیٹے مقدر میں تھے آ گیا بابا جی دعا کرتے ہیں مجھے اللہ نے میرے پاس نہیں ہے آپ کشید بھی فرما دیں غم نہ کر تجھے اللہ 5 دے گا. یہ تو اس کے مقدر میں تھے. ایک ہے کچھ بھی نہیں تھا کہہ دیا جا تیرے ہو گئے. آپ ابھی بھی لیول پر نہیں آپ ابھی بھی لیول پر نہیں آپ بات ہی نہیں سمجھے. میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے. گرچہ حلقوں میں عبداللہ بہت ہے میں پورا شعر پڑھا گا تو گالا نہیں ہوئی. میں بڑی درجہ لگی نامی کہتا حضرت گرچہ حلقوں میں یہ حلقوں نہیں میں اس پاسے جانا نہ چاہا میں بڑی جلدی کروں گا تجھے ان سبحان اللہ کو تو میں ٹاچ پیش کرا دے چلی سبحان اللہ. ایٹی مٹی سبحان اللہ استعمال کرتے کلہ دے ٹاچ نہ پائے ہم جارا سبحان اللہ. اب حضرت بڑی مہربانی لو ہن آخری ٹاچ دے لگا بڑی محبت نہ سمجھانا کر کے جانا کہ جو کہہ دیا آپ اس بات کو کیسے سمجھیں گے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا. جو کہہ دیا ہاں یہ پتہ نہیں خان آنا کہ نہ کہہ دیا ہو گیا. میں بڑی درجہ لگ رہا میرے حضرت میں چارے پاسے ویندا پیا میں چارے پاسے پیشین ہویاں ویندا پیا تے میرے ذہن وچ نال ہسٹری چل ہن جی ہسٹری دا پتہ ہی نہیں چل انہوں کی پتہ کی نہیں ہے جنوں پتہ ہی نہیں ہسٹری دا انہوں کی پتہ کی نہیں ہے. سنیں میں ہن بڑی جگہ نہ سارے پاسے میری نظر دوڑتی تھی سارے پاسے تے میرا ذہن کام یہ ہوئی کری جاندا ہے کہ اے پاویں تقدیر اج نہیں سی پر اے گل میرا یقین میرا وجدان میرا ایمان مندا ہے کہ جو آکھی جاندے نے اونے کری جانا ہے. ہو گیا جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اس پر میں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دوں. میں پہلا دسیا ایٹی مٹی دوبارہ جمع کے کھولنا پڑے لیکن یہ میں دس دیا مینوں دوبارہ بھی سدو تو میں آ جاتا ہوں. میں ہوں اجازت نہیں لینا لیکن میں بابا جانے کو تھوڑی دیر مان لینی ان کی وجہ میں طلاگان خطاب بابا طلاگان خطاب آتے تو دربار ہے تو میں لے کے گئے میرے دوست میں آدھے یہاں جو مانگو مل جاتا ہے نا بڑا خوش ہوا. میں کہ بابا کی مل رہا ہے یہ لوگ اولاد مانگتے ہیں اولاد مل جاتی ہے رزق مل جاتا ہے. میں کہنا نہ میں نے شامہ کی ضرورت نہ پریشان ہو گیا ہاں تو تو کی لینا ہے میں کہ وہ لینا ہے جی خاص خاصاں دے دیں. یہ آپ کے لیے جملہ ہے یہ تو خالی گڈیاں کو تھی منگنا آیا کرو اور بھی بڑی شامہ چلا. ہاں بابا یہ تو بندے بڑے عجیب ہو گئے ساڈے یار یہ لوگ دلوں نیت کر کے آتے ہیں سانو روٹی کی چیز ہے تو لگ بھی جانی ہے یار وہ شے منگو کہ خاص خاصاں دے دیں. بابا ٹچ ہے کہ نہیں بابا یہ آج کتوں سوچ کے آتے بابے اور آخر بابا جی گڈی وڈی بابا جانی کوٹھی وڈی لگ جائے وہ کیوں مانگتے جی جی اتنے ہی رہ جانی وہ کیوں نہیں مانگتے جی نال جائے. یہ سارے بندے بڑے عجیب ہیں. میں بڑا عجیب آدمی میں تو کرنا کہ یہ شامہ میرے بات چاہیے ذرا مینوں یہ شامہ نہیں چاہیے مینوں انہوں کی ضرورت نہیں. ہاں ہاں یہ تو مجھے مل ہی جانی ہے لیکن رہ یہی جانی ہے. تو پتا جب بولنا شریف گیا میں بولنا شریف گیا اج میں آسانے حاضری دے گیا اتھا میں لمبے لمبے ساہ لینا کیونکہ میرے بابے فرید کو کٹ پیا سی یہ او ٹی پہ فرید تے کھلو کے نا وہ سب جانے ہیں لمبے لمبے ساہ لیتے ہیں. اب آپ کو کیا پتہ ہے اسے کیا ملتا ہے لیکن اسے ملتا ہے جس کے اندر سٹور کرنے کی کیفیت ہو جن کے اندر بھی کوئی انجن ہوئے نا کھینچنے والا اندر بھی کوئی کھینچنے والا ہوئے نا نا سبحان اللہ کہ میں فکرہ پہنچ جائے سبحان اللہ. میں ایتھوں وہ شہر رہن ہوں میں آخر جملہ رکھنا جناب اللہ کرے اور سمجھ آ جائے اللہ دے ولیاں نو خالی کوٹھیاں گڈیاں واسطے نہ رکھو اوے نہ بولو عشق مصطفیٰ لے لو
یہ لے لو خدا کی قسم تمہاری نسلیں سمجھ جائیں گی. یہ لے لو تمہاری عقل سمجھ جائے گی. خدا کی دنیا کی دنیا وہ کسی شیر لکھے دی تم سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. سبحان اللہ بابا تم سے مانگوں کیوں آخا مینو گڈی دے دے مینو کوٹھی دے دے مینو آ بھی دے دے مینو کیوں نہیں آتا.